نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنا تذکرہ ان کا ہوتا ہے اس وقت اور تھرو آؤٹ ہوتا رہے گا کسی اور شخصیت کا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کا تذکرہ ہم بلند کریں گے. اور ابھی میں حج پہ تھا الحمدللہ، تو ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی عمرہ سے پہلے جب حج پہ گیا تھا. حج پہ زیادہ لوگ تھے، 30 لاکھ پلس، تقریباً 3 ملین پلس. تو اوپر ڈرون شاٹ تھا ایک، وہ جو روڈ ہے جمرات کو جو روڈ جاتی ہے مزدلفہ سے، وہاں پہ مطلب ایسے لگ رہا تھا میدان حشر ہے. اف یو بین ٹو حج یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ. اوپر سے ایک پکچر تھی بندہ ہی بندہ، بندہ ہی بندہ. تو کسی نے بہت خوبصورت نیچے ایک وہ کوٹ لکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا تھا خدیجہ ہو وڈ بلیو ان می، اور نیچے یہ پکچر تھی. اللہ اکبر، 30 لاکھ بندہ، مطلب یہ تو صرف حج پر ہے. اور دیکھیں کہ آج کہاں کہاں پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے. تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دنیا میں کوئی کونا نہیں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا، کوئی کونا نہیں. اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ٹائم زونز کو دیکھیں. اس کے بعد سورج آگے آتا ہے، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش اس سائڈ پہ آتا ہے، سری لنکا. اس کے بعد پاکستان آتا ہے، اس کے بعد مڈل ایسٹ جاتا ہے، اس کے بعد سورج آگے ٹرکی، یورپ، امریکہ، کینیڈا تک جاتا ہے. ہر کنٹری میں کہیں نہ کہیں مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے، اور اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا. اسی طرح نماز کی صرف بات کریں، فرائض کی، اونلی فرض، 2 فرض، 4 فرض ظہر کے، صرف فرض کی بات کریں تو ڈو یو نو 60 ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 60 ٹائمز ہمارے نبی کا نام آتا ہے. اتنا تذکرہ. اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دن میں، اور 5 سے ملٹیپلائی اس کو کر دیں تو اتنا نام کس کا لیا جاتا ہے؟ دنیا میں مثال نہیں ملتی اس چیز کی. تو دس از بیسکلی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اذان 10 ٹائمز نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، 2 into 5 ٹائمز ہے نا اذان میں. تو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہا جاتا ہے. 10 ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں نام ہے. اور اذان کہاں کہاں نہیں ہو رہی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو وی نیڈ ٹو ریئلائز دیز تھنگس. دیکھیے کہ ہم بہت لکی ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان کا امتی بنا دیا، ہدایت دے دی، ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی. تو بس تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں. تو سنت کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever revives my sunnah then he has loved me and whoever loved me he shall be with me in paradise. یہ ہے سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ. اور سنہ کا ورڈ جب آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں زیادہ تر ایک خاص حلیہ آتا ہے، ایک ڈریسنگ آتی ہے which is fine. میں بڑی قدر کرتا ہوں ایک ماڈسٹ ڈریسنگ، اچھی ڈریسنگ ہے. وہ جو لوگ اکثر شلوار قمیض اور وہ اس کو سمجھتے ہیں پورا سننا، سر کور کرنا، اٹس گڈ ماشاء اللہ. داڑھی سبحان اللہ امیزنگ، اللہ سب کو توفیق دے، بالکل سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بٹ یہ کہ سننا میں رویہ بھی ہے، سننا بیہیویئر، اس میں سننا ڈائٹ بھی ہے، اس میں وہ مائنڈ سیٹ بھی ہے. سننا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم ہولسٹک ایک اپروچ سے انشاءاللہ سننا کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا اور بتاؤں. اگر آپ کو نیریٹڈ ابن جاز ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکراتا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. اسی طرح جو ہے وہ معاذ بن جبل کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا. اور انس بن مالک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے سافٹیسٹ ہینڈ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے. یعنی وہ اتنا سافٹ تھا کہ جیسے آپ کو لگتا ہے سلک کے اندر آپ کا ہاتھ جو ہے نا، وہ سلک کا جو سافٹ ایک کلوتھ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. ویری وارم، ویری سافٹ ہینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا معاذ کا اور کہا او معاذ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. اللہ اکبر، کیا خوشی ہوگی معاذ بن جبل کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی لو یو ٹو فار دا سیک آف اللہ. وہ میسنجر آئی لو یو ٹو. تو پھر فرمایا کہ معاذ کبھی بھی نیور فارگیٹ ٹو سے دس آفٹر نماز، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ طریقہ تھا ہمارے نبی کا محبت کرنے کا، سکھانے کا. سو انشاءاللہ لیٹس ڈسکس سم آف دا سناز. میں نے 10 سناز انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا جو بڑی کامن، بڑی جنرل سناز ہیں، جن کو ہم سن کر کہتے ہیں یار یہ تو کئی بار سنا ہوا ہے.
لیکن اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج پازیٹیو سائیکالوجی کی باتیں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں، جو اپروچ پتہ لگ رہی ہے، سبحان اللہ وہ آلریڈی سنہ لائف سٹائل میں موجود ہے، بس غور کرنے کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی جو سنہ ہے، بڑی بنیادی، ویری کامن، وہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب دیکھیں کئی بار حدیث سنی ہے اور بڑی جنرل سی ایڈوائس لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں کہ اٹس آل اباؤٹ انٹینشن، اٹس آل اباؤٹ نیا، کیونکہ جو ورڈ نیا ہے، دا ورڈ نیا اٹس ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ النوا وچ مینس بیج، سیڈ۔ تو سیڈ ٹھیک ہے تو درخت ٹھیک ہے، اور درخت ٹھیک ہے تو اس کا فروٹ ٹھیک ہے، یعنی اٹ گوز اے لانگ وے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے کسی چیز کے لیے۔ تو یہ چیز ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اپنی تمام معاملات میں، نیت۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں ہی ایک حدیث کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت والے دن میدان حشر میں، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کیٹیگری آف پیپل وہ ہے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کیا نیت ہے؟ یعنی کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، نتھنگ، بس یہ کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، دے آر کنسرنڈ اباؤٹ ایچ ادر، کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو کیا خوبصورت رشتہ ہے۔ نیت ٹیکس یو اے لانگ وے، کیونکہ نیت ان کی یہ تھی۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرتے ہوئے کیا نیت ہے، کسی سے دوستی کرتے ہوئے کیا نیت ہے۔ صحابہ کتنی زیادہ نیت کو ریوائز کرتے تھے، کتنا ریوائز کرتے تھے نیت کو۔ وہ بہت مشہور بھی واقعہ ہے نا کہ وہ ایک صحابی نے کھڑکی لگائی گھر میں، تو اس کی نیت یہ تھی کہ اذان کی بھی آواز آ جائے، ہوا تو آئے گی لیکن اذان کی بھی ذرا آواز آ جائے۔ تو نیت کین چینج سو مینی تھنگس۔ علامہ محمد اقبال نے ایسے نہیں کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دیکھیں جو چیز یہاں سے نکلے گی نا اس کی ایک انرجی ہے۔ لا آف اٹریکشن، آپ لوگ شاید اس کو اتنا نہ پڑھا ہو یا مانتے نہ ہو، لیکن یہ کہ کچھ حقیقت ہے لا آف اٹریکشن کا، بھی گوگل آپ کریں گے کہ لٹرلی آور ورڈز ہیو انرجی، ایک انرجی ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج کی انرجی ہوتی ہے۔ تو جو ہارٹ میں ہے، جو نیت ہے، وہ چہرے پہ آ جاتا ہے، اور وہ لٹرلی میرا تو ماننا ہے ویوز ہوتی ہیں، اس کی فریکوینسی ہوتی ہے، اس کی ویو لینتھ ہوتی ہے اس ساری چیز کی۔ تو اس چیز کو بار بار دیکھنا، بار بار ریوائز کرتے رہنا کہ وائی آر وی ڈوئنگ سم تھنگ۔ اور دیکھیں گورے اس پہ بہت فوکس کرتے ہیں، اب میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتاتا ہوں۔ وہ بہت سکھاتے ہیں، ان کے تعلیمی نظام میں یہ چیز بہت ہے، ان کی ٹریننگز ورک شاپس میں یہ چیز بہت ہے کہ کیپ آسکنگ یور سیلف وائی وائی وائی۔ ہر چیز کرنے سے پہلے وائی کا آنسر ہونا چاہیے۔ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ ویژن کی ٹریننگ کبھی آپ کریں، ویژن سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، وائی۔ میں نے یہ ڈگری کرنی ہے، وائی۔ میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لینا، وائی، ڈیفائن وائی۔ اور مسلمان کو وائی ڈیفائن کرنا چاہیے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہر چیز میں آپ لوگ میننگ ایڈ کر سکتے ہیں مسلمان۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر بننا، وائی، نیت کیا ہے؟ میں نے ایک ڈگری کرنی ہے، وائی، نیت کیا ہے؟ رزق حلال، نیت اچھی نیت ہے۔ پیسہ کمانا بھی کوئی بری نیت نہیں ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن دیر آر ہائی لیولس آف نیا، آف گڈ نیا۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، اس کو موٹیویشن آ جائے گی کہ پیشنٹ کو میری طرف سے کوئی اچھی بات پتہ لگ جائے گی، دعویٰ اپرچونٹی مل جائے گی، نیت ہی ہے نا۔ اور نیت کی وجہ سے کیا کیا معاملات اس کے اللہ سنبھال لے گا، برکت کیسی آ جائے گی۔ تو اٹ گوز اے لانگ وے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیت ریوائز کرنا، پیوریفائی کرنا اور درست نیت بنانا کسی چیز کے لیے کتنا اسینشل ہے، کتنی ضروری ہے۔ کسی سے صلح کرنی ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو فرگیو کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا نیا ہے۔ اور اس پہ بڑا ٹائم لگاتے تھے اسلاف۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، نیت کو دیکھنا، نیت کو پیوریفائی کرنا، اخلاص کی دعا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، علم حاصل کرنا ہے کیا نیا۔ اور یہ اتنا ڈینجرس میٹر ہے نیت کا خراب ہونا کہ سب سے پہلے قیامت میں حساب اللہ آپ کو پتہ ہے نا کس کا لے گا؟ شہید کا۔ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے سین سکیچ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ شہید کو سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو کیوں شہید ہوا؟ کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، خلاصہ حدیث کا۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری خاطر جان دی۔ اللہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہیں۔ شہید جو مر گیا، جان دے دی جس نے، اللہ کہتے ہیں نہیں، تم نے اس لیے جان دی لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں شہید کہیں۔ اللہ کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں کس لیے علم حاصل کیا؟ اللہ آپ کی بات بتانے کے لیے، جائیں جھوٹ ہے، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تمہیں عالم کہا جائے، اس کو بھی کہا جائے گا۔ ایک قاری کو بلایا جائے گا، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، سیم، کس لیے قرآن پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگ کہیں اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے۔ تو اٹس کوائٹ اسکیری ایز ویل، کیونکہ
نبی سے فرمایا کچھ لوگوں کے اعمال اللہ دھواں بنا کے اڑا دیں گے, پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے دھواں بنا کے اڑا دے گا. اللہ کہے گا میرے لیے تو تھا ہی نہیں, ایویڈنٹلی تو تھا. تو یہ بڑی اسکیری چیز بھی ہے, بٹ ڈونٹ گیٹ مچ اسکیئرڈ. صرف اصلاح کے لیے ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیپ کنٹینیوئنگ گڈ ان شاء اللہ تعالیٰ, بٹ تھوڑا سا نیت کو دیکھ لیں, نیت دیکھتے جائیں, بیکاز اٹ ول ٹیک یو اے لانگ وے ان شاء اللہ تعالیٰ. دوسری سنت وہ ہے بینگ اے پرسن آف ویلیو, کیونکہ اب یہ بھی بہت کامن, بہت جنرل بات ہے, بٹ اس کی بڑی کمی ہے مسلمانوں میں اوور آل. اخلاقیات کی, معاملات کی, آپ کو پتہ ہے ہمیں عابدین بہت ملیں گے, عبادت کرنے والے, روزہ رکھنے والے بہت ملیں گے مسلم امہ میں, اور ہمیں زکوٰۃ دینے والے بہت ملیں گے, لیکن معاملات میں اچھے, یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹیبل ہے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں گورے زیادہ اچھے ہیں معاملات میں, اور میں نے بھی دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے, دا پیپل موسٹ بلوڈ ٹو اللہ آر دوز ہو آر موسٹ بینیفیشل ٹو پیپل, یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کیا نہ تمہیں بتاؤں جنت میں کون جائے گا, اور پھر ان کے اوصاف بتائے. وہ لوگ ہیں جن کے دل بہت ہی سافٹ ہیں, اسپیروز کی طرح, چڑیاؤں کی طرح سافٹ دل, ایمیکیبل, ویری فرینڈلی پیپل, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے. اور یہی ایڈوائس معاذ بن جبل کو یمن بھیجنے سے پہلے کی تھی کہ معاذ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا, مشکل نہ پیدا کرنا. آپ دیکھیں ہمارے نبی اتنے ایمپیتھیٹک تھے, اتنی آسانی پیدا کرتے تھے لوگوں کے لیے کہ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے, نماز چھوٹی کر دی. اب انہیں پتا تھا صحابہ نے پوچھنا ہے تو خود ہی جواب دے دیا, کہا کہ میں نماز لمبی کرتا لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو مجھے ہوا اس کی ماں کے دل پہ کیا بیتے کہ میں نے نماز چھوٹی کر دی. آپ دیکھیں کس لیول پہ ایمپتھی ہے, کس لیول کی ایمپتھی ہے, احساس کرنا دوسرے کا. اور یہ احساس ہمیں کم ہے, امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں, اسپیشلی پاکستان کی اگر میں بات کروں. اسی طرح اس لیول کی ایمپتھی اکرمہ بن ابی جہل, کس کا بیٹا ہے؟ ابو جہل کا, صحابی ہیں اکرمہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ, کانکویسٹ آف مکہ پہ مسلمان ہوئے غالباً. جب مسلمان ہو کر تشریف لا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائس کی, کیا کہا صحابہ کو, کیا حکم دیا؟ کہا دیکھو اس کے ابا کو ابو جہل نہ کہنا اس کے سامنے. اللہ اکبر. اس لیول کی ایمپتھی, اس لیول کی ایمپتھی, اس کا دل دکھے گا. صحیح حدیث ہے, اس کا دل دکھے گا, اس کے سامنے نہ کہنا. تو یہ تربیت تھی ہمارے نبی کی. تو دس از سنہ. سو ٹو کریٹ ایز فار ادرس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا موسٹ بلوڈ ڈیڈ ٹو اللہ از ٹو میک اے مسلم ہیپی اور ٹو ریموو ون آف دیئر ٹربلز اور ٹو فارگیو دیئر ڈیٹ. آپ کو پتہ ہے عرش کے سائے تلے جو 7 کیٹیگریز آف پیپل ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو لوگوں کا قرض معاف کرتے, بڑی بات ہے. اور ٹو فیڈ دیئر ہنگر, ان کی ہنگر مٹانا. ماشاءاللہ یو کے میں بہت چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یو کے مشہور ہے, آپ لوگ مشہور ہیں ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. مجھے پتہ ہے میں انوالوڈ ہوں چیریٹی ورک میں, تو سب سے زیادہ چیریٹی یو کے سے آتی ہے. آئی نو دس الحمدللہ. ابھی غزہ میں بھی سب سے زیادہ انفلو یہاں سے الحمدللہ, برکت اسی لیے اللہ دیتا ہے آپ لوگوں کو. تو بہرحال یہ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور گھر والوں سے شروع کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور یہ سب سے مشکل ہے. باہر والوں کے ساتھ اچھا ہونا آسان ہے, باہر والوں کے ساتھ ٹالرنٹ بھی ہوتے ہیں ہم, فارگیو بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے بینیفیشل گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے, یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دس از سنہ, اور وہ اصل مردانگی ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا, گھر والوں کو فارگیو کرنا, بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ, اس طرح بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ. تو بی اے پرسن آف ویلیو. ان شارٹ یہ سننا کیا ہے, ویلیو ایڈ کریں دوسروں کی زندگی میں, ویلیو ایڈ کرنے والے بن جائیں, آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں. جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں, پتہ ہوگا آپ کو, وہ اکثر کہتے تھے نا اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. بڑا خوبصورت جملہ, ہر پروگرام کے اینڈ پہ کہتے تھے اللہ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے والا, آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. تو دیکھیں لوگوں کے لیے جو آسانی پیدا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیتا ہے, اب اس کے لیے میں نے آسانی پیدا کرنی ہے. اور جو بلا وجہ لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کرے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ناراض ہوگا. تو یہ ہے.